السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سلام بن مسکین رحمت اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو ہمیشہ کبوتری کے بچے کو اس کے گھونسلے سے پکڑ لیتا تھا۔ ایک مرتبہ کبوتر اور کبوتری نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس آدمی کی شکایت کی کہ اے اللہ رب العزت، میں گھونسلے میں بچ اور وہ شخص آتا ہے میرے بچے کو پکڑ کر کے لے جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اگر وہ شخص اپنی اسی حالت پہ قائم رہا اور باقی رہا تو وہ ہلاک کر دیا جائے گا۔ چنانچہ پھر اس کبوتری نے انڈا دیا اور اس سے جب بچہ نکلا تو وہ شخص اپنے گھر سے اس بچے کو پکڑنے کے لیے نکلا تو راستے میں اس کی ملاقات ایک فقیر سے ہو گئی۔ اس نے فقیر کو ایک روٹی دیا، اس کے بعد وہ درخت پر چڑھا اور کبوتر اور کبوتری کے بچے کو پکڑ لیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پھر شکایت کی کہ اے مولا کریم، یہ میرا بچہ پکڑ لیا ہے اور تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اس مرتبہ یہ ہلاک کر دیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی دن صدقہ کرتا ہے تو اس دن اس کو ہلاک نہیں کیا جاتا۔ تو اسی حکایت کے بارے میں ایک دوسری روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں سے پہلے ایک شخص تھا جو برابر پرندوں کے گھونسلے سے اس کے بچے نکال لیتا تھا۔ تو ایک مرتبہ پرندہ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکایت کی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر وہ شخص اسی طرح حرکت کرتا رہا تو ہلاک کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اس سال پھر اس پرندہ نے انڈا دیا اور جب اس انڈا سے بچہ نکلا تو اپنے معمول کے مطابق وہ شخص اپنے گھر سے سیڑھی لے کر کے اس پرندہ کے بچے کو پکڑنے کے غرض سے نکلا۔ اس کی ملاقات راستے میں ایک فقیر سے ہوئی تو اس شخص نے ایک روٹی اپنی زادِ راہ میں سے اس فقیر کو دے دی۔ اس کے بعد وہ شخص درخت پر چڑھا اور پرندے کو بچے کو پکڑ لیا۔ تو پرندہ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پھر شکایت کی کہ اللہ رب العزت تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اس بار اگر یہ شخص ایسی حرکت کرتا ہے تو اسے ہلاک کر دیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اگر کوئی شخص کسی دن صدقہ کرتا ہے تو اس دن اس کو ہلاک نہیں کیا جاتا ہے اور اس دن اسے کوئی برائی بھی نہیں پہنچتی ہے۔ یہی حکایت ایک دوسری طرح سے ہے کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ایک امتی کے گھر ایک درخت تھا، اس پر ایک کبوتر اور کبوتری نے اپنا گھونسلہ بنا لیا۔ چنانچہ جب کبوتری نے انڈا دیا اور جب اس انڈا سے بچہ نکلا تو اس شخص کی زوجہ نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تم اس درخت پر چڑھ کر کے اور اس گھونسلے سے کبوتری کے بچے کو اتار لاؤ اور اسے بنا کر کے پکا کر کے اپنے بچوں کو کھلا دو۔ چنانچہ وہ شخص اپنی زوجہ کے کہنے کے مطابق درخت پر چڑھا اور کبوتری کے بچے کو پکڑ کر کے اور اپنے بچے کو کھلا دیتا ہے۔ وہ کبوتر اور کبوتری حضرت سلیمان بن داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں
اور اس شخص کے متعلق شکایت پیش کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس شخص کو اپنی بارگاہ میں بلاتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، پھٹکارتے ہیں اور سزا کی دھمکیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں آئندہ ایسی حرکت اگر تو نے کی تو اس کی سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی۔ اس شخص نے معافی مانگ لیا کہ یا نبی اللہ مجھے معاف کر دیا جائے، آئندہ ایسی غلطی ہرگز نہ کروں گا۔ اس کے بعد وہ شخص اپنا گھر لوٹ آتا ہے۔ چنانچہ دوسرے سال بھی جب وہ کبوتری انڈا دیتی ہے اور جب اس انڈے سے بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ نکلتا ہے، تو پھر اس کی زوجہ کہتی ہے کہ تم اس درخت پر چڑھ کر کے اس کبوتری کے بچے کو پکڑ لاؤ۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں یہ کام اب ہرگز نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مجھے حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے منع کر دیا ہے۔ اس کی بیوی نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تمہارے لیے اور کبوتری کے بچے کے لیے فارغ بیٹھے ہیں۔ ان کی اتنی بڑی بادشاہت ہے، اتنی بڑی ملکیت ہے، وہ اپنے بادشاہی کے معاملات حل کر رہے ہوں گے۔ وہ درخت پر چڑھتا ہے اور اس کبوتری کے بچے کو پکڑ لیتا ہے۔ پھر وہ کبوتر اور کبوتری حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کرتے ہیں کہ آپ نے تو کہا تھا کہ اگر اس بار حرکت کرے گا تو وہ ہلاک کر دیا جائے گا اور وہ میرے بچے کو نقصان نہ پہنچائے گا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مشرق اور مغرب سے دو جن کو بلایا اور حکم دیا کہ تم دونوں فلاں درخت کے قریب چلے جاؤ، اور اگر وہ شخص درخت پر چڑھے تو ایک پیر کھینچ کر کے مشرق کی جانب کر دینا اور دوسرا پیر کھینچ کر کے مغرب کی جانب کر دینا اور اس طرح سے اسے ہلاک کر دینا۔ وہ دونوں جن حکم پاتے ہی اس درخت کے قریب آ جاتے ہیں۔ اس گھونسلے میں کبوتری کا پھر بچہ رہتا ہے۔ پھر اس کی عورت کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ تم اس گھونسلے سے کبوتری کے بچے کو اتار لاؤ۔ اتنے میں ایک سائل آ جاتا ہے اور وہ روٹی کا سوال کرتا ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے اپنی زوجہ سے کہ گھر میں تیرے پاس کوئی چیز ہے تو اس سائل کو دے دو۔ وہ کہتی ہے کہ گھر میں میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں سائل کو دے سکوں۔ چنانچہ وہ شخص اپنی جگہ سے اٹھتا ہے، کمرے میں جاتا ہے، روٹی کا ایک ٹکڑا ملتا ہے، ایک لقمہ لیتا ہے، اسے لیتا ہے اور سائل کو دے دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ درخت پر چڑھتا ہے اور اس کے بعد اس کبوتری کے بچے کو پکڑ لیتا ہے۔ کبوتر اور کبوتری حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پھر شکایت کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دونوں جنوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں تم دونوں نے مل کر کے ہمارے حکم کی خلاف ورزی کی ہے اور ہمارے حکم کی تعمیل نہیں کی ہے۔ جو ہم نے کہا تھا اس کام کو تم لوگوں نے انجام نہیں دیا۔ تو جن نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، آپ کے حکم پاتے ہی ہم دونوں اس درخت کے قریب پہنچ گئے تھے، لیکن عین وقت میں ایک سائل آ گیا جس نے روٹی کا سوال کیا۔ اس نے روٹی کا ایک لقمہ اسے دے دیا، اس کے بعد درخت پر چڑھنے لگا۔ ہم لوگ آگے بڑھے کہ اس کو پکڑے کہ اللہ رب العزت نے فرشتہ کو بھیجا اور فرشتہ آنے کے بعد میری گردن کو پکڑ کر کے مشرق و مغرب کے جانب پھینک دیا، اور اس طریقے سے ایک لقمہ روٹی کے دینے کی برکت سے اللہ رب العزت نے اس شخص کی حفاظت فرمائی۔ تو بے شک جو اللہ کے نام پر کسی کو کچھ دیا کرتا ہے تو اللہ رب العزت مصیبت کے وقت میں، تکلیف کے وقت میں اس کا سہارا بنتا ہے اور اس کی مدد فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت اسے ہر حال میں اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، اجازت دیجیے، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔